نماز میں وسوسے آتے ہیں برے برے، اس کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تعوذ پڑھتے ہیں نا نماز میں، ہم تو پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ اللہ تو سمیع علیم ہے، میں تیری پناہ میں آیا اس کے اس شیطان ملعون کے جادو سے، اس کی پھونکوں سے اور اس کے وسوسوں سے. اگر نماز میں تمہیں کوئی زیادہ ایک تو نماز کو آنکھیں کھول کے پڑھنا چاہیے، اور اپنی ساری نماز تشہد کے علاوہ پوری نماز میں آپ کی نظر جو ہے وہ آپ کے سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے، الا کہ آپ سجدے میں بھی آنکھیں نہ بند کریں، اس سے دماغ بھی تیز ہوتا ہے اور نظر میں بھی خرابی نہیں ہوگی یہ ایکسرسائز کرنے سے. ٹھیک ہے، نماز تو پڑھنی ہے، آنکھیں بند کر کے نہ پڑھے. اگر وسوسہ آتا ہے تو پھر آپ 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز ہی میں، چاہے وضو، چاہے اس میں ہیں آپ اپنا رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، کسی بھی کوشن میں ہیں، تو آپ اپنی گردن کو گھمانا نہیں ہے، ایسے براش کر کے اس طرح 3 بار تھو کرنا ہے، اتنی زور سے نہیں کہ ساتھ والا کہ تھوکنا کیوں پہ ہے، وہ تو لڑائی کرے گا آپ سے. آرام سے بس محسوس ہو کہ میں نے تھو کیا ہے. انشاءاللہ یہ علاج ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس جن کا، اس شیطان کا نام بتایا ہے کہ اس کا نام خنزب ہے، جو اس لیے فرمایا نا کہ مل کے کھڑے ہوا کرو. میں نے دیکھا کچھ نہیں، یہاں پر کوئی انتظام نہ، کوئی مل کے کھڑا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا نسخہ تو یہ ہے نا، ہم کہتے ہیں امت لڑتی ہے آپس میں بڑی، ہے نا، نبی نے نسخہ کیا بتایا کہ جب تم مل کے کھڑے ہوگے نا، قدم سے قدم اور پاؤں سے پاؤں، اپنا کندھے سے کندھا ملا کر، اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا. تم نہیں کھڑے ہوگے اللہ تمہارے میں دوریاں ڈال دے گا. تم ٹیڑھی صفیں بناؤ گے اللہ تمہارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا کر دے گا. بڑے بڑے دعوے کرنے والے، بڑے بڑے ٹائم لگانے والے امت ایک کرتے پھرتے ہیں، نماز میں اتنا بیچ میں شیطان کیا، شیطان کا پیو بھی آگے کھڑا ہوتا ہے. فرمایا نا آپ نے، نہیں فرمایا کہ جب تم مل کے کھڑے ہوگے تو اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا. یہ نسخہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا. تو یقین جانے جو بندے صحیح مل کے کھڑے ہوتے ہیں ان کو وسوسے بھی نہیں آتے، ورنہ اللہ نے شیطان کو اتنی قوت دی ہے. جیسے کل میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ صحابی آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز میں کوئی لطف نہیں ہے، خشوع خضوع ختم ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سورہ میری جو میرے ساتھ نماز پڑھتا ہے سبحان اللہ، ایسی نماز پڑھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں کسی کو ایسا دیکھا نہیں، اتنی خشوع و خضوع کے ساتھ وہ پڑھتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کر، آمن الرسول بما انزل الیہ. چند دنوں کے بعد آپ نے پوچھا ہاں بھی کیا حال ہے تمہارا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے. آپ نے فرمایا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دن سے نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا. نبی موجود ہے، مسجد نبوی، صحابی رسول ہے، لیکن شیطان جن انسانی روپ میں آ کر اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کو ورگلا رہا ہے. ہم تو بڑی دور کی بات ہے، خیر القرون ختم ہوئے بھی 1400 سال ہو گئے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين